مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم تمام مسلمانوں کو دعوت اسلام احمدیت دیتے ہیں اور ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ پوری ہو چکی ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اور مہدی بھی آ چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الخدا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہوں گی۔ اس زمانے کے لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔ مولوی جانتے ہیں کہ یہ پیش گوئی مسیح اور مہدی کے زمانے کے متعلق ہے، اور مولوی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ مہدی ایکسپوز کرے گا، لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حدیثیں میں نے سب پڑھی ہیں جو مہدی اور دجال اور یہودی کے بارے میں آئی ہیں۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ یہودی سے مراد وہاں مسلم یہودی ہیں، یاد رکھیے۔ جس یہودی کو ایکسپوز کریں گے وہ مہدی قتل نہیں کریں گے، ایکسپوز کریں گے۔ تو میرے اپنے اسٹڈی کے مطابق میں نے ساری چیزیں پڑھی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ وہاں یہودی سے مراد مسلم یہودی ہے، وہ یہودی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو میں کسی اور مجلس میں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت میں یہی کہوں گا کہ حدیثوں میں جو آیا ہے یہودیوں کے قتل کی بات، وہ قتل سے مراد ایکسپوز کرنا ہے ان کو، گردن کاٹنا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے قتل کی جو بات ہے، چاہے مسیح کو لے کر ہو مہدی کو لے کر ہو، تو وہ قتل نہیں ہے، وہ ایکسپوز کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی سے مراد وہ یہودی نہیں ہے، یہی مسلمان ہیں جو یہودی بن چکے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان آ جائیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم سب کے سب یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑو گے، حتیٰ ولو دخلوا جور ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی بل میں گھس جاؤ گے۔ تو حدیثیں بہت ساری ہیں کہ مسلمان یہودی بن جائیں گے، بہت سی حدیثیں اس معاملے میں، یہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں کہ بعد کے زمانے میں مسلمان اتنا بگاڑ آئے گا کہ وہی ان کی حالت ہو جائے گا جو یہودیوں کی حالت ہے۔ تو وہ مسلمان بھی اپنے کو کہیں گے اور حقیقت میں یہودی بن چکے ہوں گے۔ انہیں کو ایکسپوز کرنے کے لیے مسیح و مہدی کا رول ہے، کوئی قتل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جنگ ہوگی نہ قتل ہوگا۔ وہ لوگ جو حقیقتاً یہودی بن چکے ہوں گے، اوپر سے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہے ہوں گے، ان کو ایکسپوز کرنے کا ایک رول ہوگا جو مہدی و مسیح ادا کریں گے۔ تو یعنی یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں، نو ڈاؤٹ، ہم سارے اس ٹائم پہ۔ اور ہم سب کے سب اس فتنہ دجال میں بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک بات جو ہے، قول بہت اہم ہے کہ کسی برائی کو جب تک تم پہچانو گے نہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ تم اس میں ملوث ہو جاؤ۔ ہم کسی چیز کو برا نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں
کہ یہودیوں کو پتا ہے ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں اور ہم کیا ہوں گے، تب یہودیوں کو برا کہیں؟ نہیں، ان کو they are true to themselves. وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں؟ they are true to themselves. وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اب جو وہ بلیو کرتے ہیں اس کو واقعی دل سے بھی اور عمل سے بھی بلیو کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں اگر کمزوری ہے تو ان کو ہم کیوں برا کہیں؟ میں تو ابھی ان کے اس وقت تو میں نے ان کی یہ بات کی ہے کہ وہ اپنے عقائد کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو راستہ دکھایا ہے، پتہ نہیں وہ یہ فلاں دنیا، آج کی دنیا ایسی ہو گئی، آج فلاں ہو گیا، دنیا ماڈرن ہو گئی، ہمیں شک اس پہ پڑے. من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے. نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے. رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے. علماؤہم شر من تحت عجیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے، جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گر علماء ہوں گے. ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا. جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی. وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی. اور آپ کی علماء یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ اسلام میں بھی تفرقہ ہوگا اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے اور صرف ایک ہی جنتی ہوگا اور وہ جماعت ہوگی. محترم علی صاحب نے جو سوال کیا یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے. وتفترق امتی علی 73 ملتا، میری امت کے 73 بنیں گے. مقصد یہ فگر پورا کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تفرقہ بازی میں میری امت بنی اسرائیل سے بھی آگے بڑھے گی، یعنی اس امت میں وہ تفرقے زیادہ ہوں. ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا فرقہ اس میں صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیا. جب صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، چونکہ جب آپ نے یوں اتنی شد و مد سے فرمایا کہ جو 73 بنیں گے کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ان میں سے، وہ 73 میں سے وہ بھی ایک ہوگا وہ بھی فرقہ، انہی 73 میں سے ایک کو آپ نے نکالا. الا ملۃ واحدہ،
پھر صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایسا خوش نصیب کون سا گروہ ہے؟ تو آپ نے ایک حکمت کے تقاضے کے مطابق کسی بھی فرقے کا نام نہیں لیا، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، کچھ بھی نام نہیں لیا۔ آپ نے اشارہ ایسا دیا کہ آج سے 1400 سال پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اس فرقے کو پانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقہ اور دستور پر آج میں، یعنی 1400 سال پہلے آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پر گامزن ہوں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علماء نے یہ پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ اس فرقے کا نام احمدیہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا، وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بزادہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا، وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا، وہ خدا کے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرنی ہے، قرآن کریم پر غور کرنا ہے، اور بڑا ضروری ہے۔ یہ فرمایا بہترے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے۔ بہترے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور علام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بہترے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مار رہے ہیں۔ بس یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، جس کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے۔ بس ہمیں ٹٹولنا چاہیے کیا یہ سب باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ اچھا، نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس وقت میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا۔ اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا۔ قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر
اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما کو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔ مولویوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، جبکہ اس پہ اختلاف ہی نہیں، کیونکہ مسلمان بھی ایک نبی کے منتظر ہیں، اور اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے کہ کیا وہ زندہ آسمانوں پہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب وہ تیسرا سوال کرے گا۔ پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے۔ اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے۔ ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا۔ اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے۔ میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ نبوت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لائق ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔
یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند، اب یہ بڑا ظلم ہے، روٹی کی ضرورت ہے سپلائی بند، کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو، کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا۔ یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی، پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ نبوت کا انکار ہے ہی نہیں، امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا، ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا، یہ فرق ہے۔ اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے، اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ پھر یہ مولوی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب مسیح اور مہدی آئیں گے تو پوری دنیا ان کی بیعت کر لے گی، جبکہ قرآن سے واضح ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے تو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے علماء تو یہاں تک بھی مان گئے ہیں کہ اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ جائیں تو مسلمان ان کی بھی مخالفت کریں گے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے جتنی علماء پر لعنتیں کی ہیں، علماء سو پر، عالم برتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ابلیس پر پورے قرآن میں صرف اللہ کی لعنت ہے، اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر کے کہا وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہے، بس ان پر کہا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی تمام نیک انسانوں کی لعنت ہے۔ یکتمون ما آتاہم اللہ ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دیے ہوئے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں۔ یہ بدترین مخلوق ہے، دین یہی بگاڑتے ہیں۔ جب بھی جو بھی نبی آیا اس کا سب سے پہلا کلیش جعلی مذہب کے ساتھ ہوا، مذہبی قیادت نے رستہ روکا ہے نبی کا۔ عیسیٰ علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں۔ ابو لہب جو تھا یہ بحثیت چچا، اس کو مت لیں، یہ اس مذہب کا پیروکار تھا، یہ بیت اللہ کا متولی تھا، یہ مذہبی حیثیت میں حضور کا انکار کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، وزیر اعظم کا عہدہ رکھتا تھا، مذہبی پروہت تھا۔ اس نے بیٹے کی مخالفت باپ کی حیثیت سے نہیں کی، مذہبی پروہت کی حیثیت سے کی اس نے۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں اور آپ کا قول آپ کی نمائندگی کرتا ہے، اس قول کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ یقین کریں ان کا حال یہ قوم وہی کرے جو مکے والوں نے کیا تھا۔ یہ مولوی اسی طرح فتوے لگائیں ان پر جس طرح ابو لہب نے لگائے تھے، انہیں وہ بتائیں نہ کہ میں اللہ کا رسول۔ آخر میں مسلمانوں کو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مولویوں کی اور مسلمانوں کی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف شدید مخالفت حضرت احمد علیہ السلام کی صداقت پر مہر نہیں؟ آپ خود ہی محمد علی مرزا صاحب کو سنیں جو کہتے ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بھی یہودی علماء نے کی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کا نام بھی عیسیٰ ہی رکھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان علماء نے بھی اس مسیح کی مخالفت کرنی تھی۔
اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسیح کو میرا سلام پہنچانا، کیونکہ اکثریت نے ان کی مخالفت کرنی تھی۔ پھر محمد علی مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے ان کی مخالفت ہی ہوتی ہے، تو کیا یہ صداقت حضرت احمد علیہ السلام پر مہر نہیں؟ تقوا اللہ، تو ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت قبول کر لو۔ نہ اطاعت کدھر قبول کریں؟ نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑا ہی یہ ہوتا ہے مولویوں کا، نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑا ہی یہ ہوتا ہے مولویوں کا۔ ظاہر ہے یہ مولویوں کی بات ہے، علماء یہود کا، کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چبھتی ہے، کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چبھتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی 70 80 90 سال کے بابے بیٹھے ہیں اور ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا عیسیٰ ابن مریم، وہ ان کو آگے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو، تم لوگ غلط طریقے۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس ادھر کی مسجد میں بابے کے مقابلے پہ آپ سفید داڑھی والا دوسرا بابا لے جانا کہ حضرت صاحب آندہ سے یہ امامت یہاں کرائیں گے، آپ ان کی اطاعت کریں۔ بچے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جوان عمر کے بندے کو تو چھوڑ ہی دیں، بوڑھے کے اگینسٹ بوڑھا نہیں آپ پیش کر سکتے۔ حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جاتا جے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی۔ اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70 80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہیں کہ یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد.